لا الہ الا اللہ لا الہ۔ میرے دوستو جنت ہماری انتظار میں ہے مومنوں کی، انشاءاللہ کہو۔ اس کے لیے اعمال صالحات کو اختیار کر لو، توحید باری عز و جل پر ڈٹ جاؤ، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کے مشکل کشا ہونے میں، اس کے حاجت روا ہونے میں، اس کے موت و حیات کے مالک ہونے میں، اس کے ہمیشہ ہمیشہ کی حیات کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ رہنا چاہیے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو کون ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الاحد الصمد لم یلد ولم یولد۔ میں کیسے آپ کو سورۃ اخلاص کی روشنی میں کس طرح توحید کو کھولوں؟ انشاءاللہ اب پھر آئندہ جو دروس میرے شروع ہوں گے ان میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے قصص قرآن کو لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی منگل کو میں سورۃ یوسف سے انشاءاللہ تعالی قصص کا آغاز کروں گا، لیکن انشاءاللہ اپنے خطبوں میں سورۃ اخلاص میں توحید عز و جل پر میں یہ بات کھولوں گا کہ رب کی توحید کتنی بڑی چیز ہے۔ اس توحید میں ملاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، مگر جس نے میرے ساتھ شرک کیا ہوگا اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لو۔ جو شخص شرک کرنے کے بعد اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی اور شرک پر مر جاتا ہے تو میرے دوستوں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ شرک پر مرنے والے کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ عذاب ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ میں ان آیات کو انشاءاللہ پھر کبھی کھولوں گا۔ میں یہاں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ رب ذوالجلال نے سورۃ اخلاص کو کتنا مقام دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبوک کے موقع پر حضور مدینے سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، 600 میل کے فاصلے پر تھے، کتنے دور تھے، وہاں پر جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک صحابی مدینے میں فوت ہو گیا ہے، آپ کا ایک صحابی مدینے میں فوت ہو گیا ہے۔ حضور نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہا اس صحابی کا نام معاویہ بن لیث تھا، یعنی کہ وہ مدینے کا وہ انصاری صحابی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی اس خبر پر سے پوچھا اے جبریل اس کے بارے میں کیا خبر ہے، آخرت کے بارے میں؟ حضرت جبریل امین نے جواب میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا صحابی رب کو اتنا محبوب ہے کہ رب نے آج 70,000 ملائکہ کو اس کے جنازے کے لیے زمین پر نازل کیا ہے۔ 70,000 ملائکہ آسمان سے اس کے نماز جنازے پر نازل ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک میں تھے، 600 میل کا فاصلہ تھا۔ حضور نے فرمایا میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی جنازہ پڑھوں۔ حضرت جبریل امین نے ایسے فاصلوں کو سمٹ دیا اور معاویہ کا جنازہ رسول اللہ کے سامنے تھا۔ حضور نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اس میں نجاشی بادشاہ جب مرا تھا، وفات پائی تھی، وہ جس وقت فوت ہوئے تھے وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اگر سے صحابیت کا انہیں مقام حاصل نہیں ہوا تھا مگر وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے وفات پائی تو حضور نے مدینے میں حبشہ کے شاہ نجاشی کا جنازہ پڑھایا۔ اس طرح سے تبوک میں تھے اور معاویہ کا جنازہ جو انصاری صحابی تھا حضور نے وہاں سے پڑھا اور پھر منظر کو بھی دیکھا اور صحابہ کو فرمایا کہ آج فضا میں کوئی چمک دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سورج کی شعاؤں میں بڑا نور ہے، بڑی روشنی ہے، اس میں شعائیں نہیں ہیں، منور ہیں، آنکھوں کو چبھتی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 70,000 ملائکہ آسمانوں سے اس صحابی کے جنازے پر نازل ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے پوچھا اے جبریل اس کا کون سا عمل اللہ کو محبوب تھا؟ اب یہ سننے والی بات ہے۔ حضرت جبریل امین نے جواب میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا صحابی چلتے پھرتے ہر وقت قل هو اللہ احد پڑھا کرتا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر کسی تعداد کے پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے حضور کا یہ ارشاد بھی سن لیں، مایوس نہ ہونا، اگر گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اگر 100 سال کا کافر
ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کا پچھلا سارا کفر معاف ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ اگر 100 سال اسلام پر چلتا رہا ہو اور انسان آخر میں کفر منہ سے نکال جائے، سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کفر سے بچو، اس لیے شرک سے بچو، جادو سے بچو، اور دیگر میں ابھی آپ کے بعد اس صورت کے بعد آنے والی صورتوں میں بتاؤں گا کہ کون سا بڑا گناہ جو عام آج کل اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں شرک بھی پھیل رہا ہے، جادو عام کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 50 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک انصاری صحابی جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نوجوان تھے، 18 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے، بڑے خوبصورت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، حضور کی چہرے پر حضرت معاذ کی نظر رہتی تھی، اور حضرت معاذ کے چہرے پر رسول اللہ کی آنکھیں ہر وقت محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ کو جب قباء والوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی امام دیجئے جو اچھا قرآن پڑھتا ہو، حضور نے معاذ کو کہا مجھ سے قرآن سیکھا کرو، قباء میں جا کر نماز میں امامت میں پڑھا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قباء بنے، لیکن جب وہاں پر امامت کے لیے گئے تو وہاں سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر اس کے بعد کسی دوسری سورت کو جاری فرماتے۔ اس پر وہاں کے صحابہ نے کہا یہ ترتیب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھی، یہ کیوں آپ بار بار ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا اگر آپ کو اس بات میں شکایت ہے تو مجھے آپ بدلوا لیجئے، میں امامت نہیں کروں گا، میں تو اس صورت کو نہیں چھوڑتا۔ اب یہ ایک محبت اور پیار کی بات تھی، انہوں نے کہا اس قدر یہ بات کہ میں اس صورت کے پیار میں ہوں، میں اسے نہیں چھوڑتا۔ وہ صحابی قباء والے حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امام سورۃ فاتحہ کے بعد پہلے قل هو اللہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اس نوجوان کو، بلایا، فرمایا اے معاذ کیا تم وہاں نماز میں ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ کہا کس لیے پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سورت سے اتنی محبت ہے کہ اسے پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا معاذ تیری اس قرآن میں سورۃ اخلاص کی محبت کی وجہ سے تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اس طرح میرے دوستوں اور بزرگوں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں سورۃ اخلاص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت کے شرف کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس میں کن کن لوگوں کے رد میں یہ آیات ہیں۔ لم یلد ولم یولد میں ان عیسائیوں کا رد بھی ہے، صرف مشرکین کا رد نہیں کہ جو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بلکہ لم یلد ولم یولد وہ کسی کا باپ بھی نہیں اور کسی کا بیٹا بھی نہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ مسیح ابن اللہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اس کی رد ہے یا نہیں بولو؟ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے بیٹے ہیں۔ خدا کسی کا باپ نہیں ہے، خدا کسی کا باپ نہیں ہے، ہمارا اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ اس میں اگر چلے جائیں تو ایک ایک چیز میں دیکھیں کہ مخلوق کو کیسے پیدا کیا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔